نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام رونقوں اور بہجت کے ساتھ اللہ نے ہمیں نصیب کیے۔ ان ایام کے اندر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے پیغامات جو زندگی کو حسین بنانے کے لیے ہیں اپنے ناظرین کو ہدیہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت شجر طوبہ کی طرح ہے جو خود بھی دل آویز ہے اور اس کی شاخیں بھی دل افروز ہیں اور ایمان افروز ہیں۔ اس کے پھول مشام ہستی کو معطر کرتے ہیں اور اس کے پتوں سے ٹکرانے والی ہوا جہاں جہاں بھی پہنچتی ہے سکون اور اطمینان کے تحفے عرضاں کرتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی ہیں، ان میں رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ یہ دنیا بے ثبات ہے اور اس میں جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ لعب و لہب سے زیادہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اس زندگی میں بس اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی معرفت ہے اور اس کے احکام پر ایمان لانا ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد ایمان باللہ کو اور ایمان بالکتاب کو دیا اور اپنی رسالت کی دل آویزیاں انسانوں کے مطالعے ہی کے لیے نہ ان کے سامنے رکھیں بلکہ ایک عملی کردار اور عملی اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور انہیں پاکیزگی کی تعلیم دی، صاف ستھری زندگی کا تصور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ نہ سکے اور غمگین کر دینے والی باتیں طعن و تشنیع اور گالی گلوچ پر
اتر آئے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ دل پر اس کا بوجھ آیا، تو قرآن حکیم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، تکلیف دہ باتیں ہیں ان کی۔ محبوب یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا حسن اور آپ کی شخصیت کی مٹھاس اور آپ کی وجاہت اور آپ کے حسائل حمیدہ کی دل آویز کہانی ایک طرف، اور وہ لوگ جو آپ کے مخاطب تھے ان کے رویے، عجیب تر رویے۔ قرآن حکیم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ قرآن مجید کی اس آیت میں غور کریں تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو آیت پڑھی تو رب کریم نے گویا حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ محبوب آپ کی باتیں، آپ کی دعوتیں، آپ کے خصائل حمیدہ جن پر یہ پھپتیاں کس رہے ہیں وہ تو اللہ کی آیات ہیں، وہ تو اللہ کی آیتیں ہیں جن کی تکذیب یہ کیے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے۔ ایک موقع پر ابو جہل نے اور ابو سفیان نے اور احنس نے، تینوں نے کعبہ شریف کے پردے کے پیچھے چھپ کر قرآن مجید سننے کا ارادہ کیا۔ ساری رات حضور تلاوت کرتے رہے اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنتے رہے۔ جس وقت صبح ہوئی تو یہ لوگ حرم سے نکلے تو ان کی ملاقات آپس میں ہو گئی۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ باتوں میں جاذبیت ہے اور خیالات میں علو ہے اور تلاوت میں چاشنی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے جھوٹے مفادات پر قرآن مجید چوٹ مارتا ہے۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کے قائل ہیں اور ان کی حسن سیرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن کیا کریں، جو سال ہا سال اور قرن ہا قرن سے ہمیں سیادت اور سرداری کا حوالہ ملا ہے، اگر ہم ان باتوں کو تسلیم کر لیں تو وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ جناب دوسرے کا بھی خیال یہی تھا، انہوں نے کہا آج کے بعد ہم ان کی باتیں نہیں سنیں گے۔ دوسری رات پھر یہی منظر سب کے سامنے آیا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اپنی تمام تر خوشبوؤں کے ساتھ ان کے دل میں ہلچل پیدا کر رہا تھا، اور صحیفہ انقلاب کی ایک ایک آیت انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ تم لوگ جھوٹ پر ہو،
تمہیں سچائی کی دولت میسر نہیں ہے، تم ایک بے اعتماد ثقافت اور تہذیب پر یقین کرنے والے ہو، اور رسول کریم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو کہ ان کی ذات میں کتنا اعتماد ہے، ان کی ذات میں کتنا بھروسہ ہے۔ وہ جس خدا کو اپنا معبود مانتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسی کو معبود بنا لو، ان کی باتوں میں کتنی تسلی ہے، کتنی ثبات نفسی ہے۔ دوسری رات کے بعد تیسری رات بھی جب یہی منظر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے قسم کر لی کہ آئندہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں سنیں گے۔ لیکن ان تینوں کے افکار کا اگر آپ جائزہ لیں اور ان تینوں کی بحث کو اگر آپ اپنی نگاہوں میں لائیں تو چار چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی وقار کو تسلیم کرتے تھے، وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اللہ کی طرف بلا رہے تھے حضور، وہ جانتے تھے کہ ان کے بتوں کی تہذیب کچھ نہیں ہے اور اصنام کچھ نہیں ہے، اصل جھگڑا سرداری کا تھا اور جہالت کی ظلمتوں کا تھا کہ وہ معاشرے اور سوسائٹی پر ان کو مسلط دیکھنا چاہتے تھے۔ تیسری چیز جو قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اس کی صداقت ان کی روح میں اترتی تھی، لیکن وقتی مفادات ان کو اس قرآن کو تسلیم کرنے کی راہ میں مانع ثابت ہو رہے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کی تصویر بتائی وہ سمجھ میں آنے والی تصویر تھی کہ یہ جو دنیا ہے یہ لا و لہب ہے۔ لہب اصل میں منہ سے رات کو سوتے ہوئے جو راڑ ٹپکتی ہے اس پانی کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی عارضی ہوتا ہے، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اور تماشا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ بچے جس طرح کھیلتے ہیں، کھیلتے ہوئے کسی کو امیر بنا لیتے ہیں، کسی کو وزیر بنا لیتے ہیں اور کسی کو چور بنا لیتے ہیں، لیکن جب کھیل ختم ہوتا ہے تو امیر امیر نہیں رہتا اور وزیر وزیر نہیں رہتا اور چور کو لوگ چور نہیں سمجھتے۔ رب کریم کے رسول عظیم نے قرآن حکیم کے ان نور پاروں کے اندر یہ عقیدہ دیا کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، اس میں تم بادشاہتیں دیکھتے ہو، اس میں تم حرص و آس کی بھٹیاں گرم ملاحظہ کرتے ہو، اس میں جناب ہر شخص جب تکبر کا سریا گردن میں فٹ کیے ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہم چما دیگرے نیست، ہماری طرح کوئی اور نہیں ہے۔ حضور نے کہا یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانے والی چیزیں ہیں، سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اصل زندگی تو ایک اور زندگی ہے جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے گویا چار عقیدے دیے اور چار کانسیپٹس دیے، اور وہ تھے اللہ کی توحید پر ایمان، حضور کی رسالت پر ایمان، اور قرآن کو اسلام کا دستور ماننا اور اس کی تبلیغ کرنا، اور چوتھی چیز تھی قیامت پر یقین۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان ساز بھی ہے اور ایمان ساز بھی ہے۔ اللہ دیر تک ہمیں اس کی خوشبوئیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔